کیا آپ نے کبھی آسمان سے مچھلیوں کی بارش ہوتے دیکھی ہے، یا آپ دنیا میں موجود ایسی ندی کو جانتے ہیں جسے ڈیتھ لیک کہتے ہیں؟ اس کے اوپر یا غلطی سے بھی اس ندی سے پانی پینے والے پرندے اسی وقت پتھر کے ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ انٹارکٹیکا میں موجود خون کی ندی سے لے کر میکسیکو میں موجود ہانڈورس جزیرہ تک، جہاں ہر سال مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے، آج ہم دنیا میں موجود 7 ایسے نیچرل فینومنا کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا دل دہک جائے گا، کیونکہ یہ واقعات صدیوں میں 1 یا 2 بار ہی ہوتے ہیں۔ تو جلدی سے دنیا پیڈیا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ لیک نارٹن، تنزانیہ۔ افریقہ کے ملک تنزانیہ میں ایک ایسی جھیل دریافت ہوئی ہے جسے موت کی وادی بھی کہتے ہیں۔ تنزانیہ کے نارتھ میں کینیا کے بارڈر کے قریب واقع یہ جھیل ہے۔ اس جھیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جاندار یا برڈ جب اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو یہ جھیل اسے اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اور جو بھی پرندہ اس زہریلی جھیل کا پانی پی لیتا ہے فوراً پتھر کا ہو جاتا ہے۔ اس جھیل کے پانی پر جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کا پانی اس میں موجود خطرناک منرلز کی وجہ سے زہریلا ہو چکا ہے، اور جو بھی پرندہ اڑتے ہوئے یہاں سے پانی پی لیتا ہے پتھر کا بن جاتا ہے۔ اس جھیل کو وزٹ کریں تو یہ بہت کم گہری معلوم ہوتی ہے، تو دور سے ہی آپ کو پرندوں کی ڈیڈ باڈیز بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جگہ جگہ آپ کو پرندوں کی ڈیڈ باڈیز نظر آئیں گی۔ کچھ پرندے بیچارے پانی پی کر جو ہی قریبی درخت پر بیٹھے پتھر کے ہو گئے۔ یہ لیک جارڈن میں موجود ڈیڈ سی سے بھی زیادہ سالٹی اور زہریلی ہے۔ لیک نارٹن جھیل کے زہریلا ہونے کی وجہ اس کے قریب ایک پہاڑ اول ڈیانو لینگا ہے۔ وہ پہاڑ جس میں سے نکلنے والا لاوا اس لیک کے پانی میں شامل ہوتا رہتا ہے، اور یہ لاوا بہت ہی ریئر اور ڈیڈلی ہے، جس میں پوٹاشیم کاربونیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ ہوتا ہے۔ یہ دونوں کیمیکل جب ملتے ہیں تو اس ندی کے پانی کو بہت ہی ڈیڈلی بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اس جھیل کی طرف جانے کے لیے تنزانین گورنمنٹ کی اجازت لینا پڑتی ہے۔ دوستو، اگر یہ فیکٹس آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انٹارکٹیکا بلڈ فالز۔ براعظم انٹارکٹیکا جہاں ہر طرف سفید برف ہی برف نظر آتی ہے، وہیں ایک ایسی جگہ بھی ہے جو کہ بہت ہی پراسرار اور عجیب ہے۔ یہاں ایک ایسی آبشار ہے جو کہ ایک ماؤنٹین سے نیچے گرتی ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کوئی واٹر فال نہیں بلکہ بلڈ فال ہے۔ اس پہاڑ سے پانی نہیں بلکہ بلڈ بہتا ہے۔ 1911 میں ایک آسٹریلین جیولوجسٹ نے اسے دریافت کیا جو کہ ٹریول کرتا ہوا یہاں آ گیا۔ اس بلڈ فال کو اس کانٹیننٹ کی ایول پلیس بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ کئی سالوں پہلے مرے ہوئے جانوروں کا خون ہے جو کہ یہاں سے بہتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پورے کانٹیننٹ میں جانور کیا یہیں مرے تھے؟ کیونکہ جانور تو ہر جگہ مرتے ہوں گے، لیکن خون صرف یہیں سے کیوں بہتا ہے؟ جبکہ ان بلڈ فالز کے بارے میں دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک تاریک لیک ہے، اور سورج کی روشنی وہاں نہ پہنچنے کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب اس پانی پر ہوا پڑتے ہے تو اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے۔ ولکینو لائٹننگ۔ کچھ لوگ برسات میں یا طوفان کے دوران بادلوں کی گرج اور بجلی کے کڑکنے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ آسمانی بجلی عام بجلی سے کئی ہزار گنا تیز اور ڈیڈلی ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ولکینو سے پیدا ہونے والی آسمانی بجلی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے؟ جاپان کے سوکاراما جیما ولکینو ماؤنٹین کے اوپر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ جب 2016 میں اس پہاڑ سے بہت زیادہ لاوا نکلنا شروع ہوا تو اچانک آسمان سے زوردار آسمانی بجلی پیدا ہوئی اور اس پہاڑ پر پڑی، جس سے یہ اور دہکنے لگا۔ یہ آسمانی بجلی جو کہ 0.00030 مائکرو سیکنڈ تک ہی رہی، اس فوٹوگرافر کے کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی، اور یوں دنیا کو پتہ چلا کہ لاوا سے اٹھنے والے دھوئیں سے اسٹیٹک الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے، جس سے آسمانی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ نارویجین ڈیڈ ہیرنگ۔ جنوری 2012 میں ناروے کے لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب کچھ لوگ نارویجین بیچ پر نہانے آئے۔ جب وہ لوگ ساحل پر آئے تو ہر طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آئیں۔ پوری ساحل پر 2 ٹن سے بھی زیادہ مچھلیاں دیکھی گئیں، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جس دن یہ واقعہ رپورٹ ہوا اس سے اگلے دن یہاں کوئی ایک مچھلی بھی نہیں تھی۔ 2 ٹن مچھلیاں ساحل پر کیسے آئیں اور پھر راتوں رات کہاں غائب ہو گئیں؟
कुछ लोगों के मुताबिक ये मछलियाँ समंदर में आने वाले तूफान की वजह से साहल पर आ गई थीं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद किसी बीमारी के लगने से ये मछलियाँ मर गईं और साहल पर आ गईं, जबकि कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि एक बड़ी मछली के खाने के लिए इनके पीछे लगी होगी और इसकी वजह से इतनी सारी मछलियाँ साहल पर आ गईं। वजह जो भी हो, इतनी ज़्यादा तादाद में मछलियों का साहिल पर आना और अगले ही दिन गायब हो जाना एक ऐसा अनोखा वाक़या है जो अभी तक हल नहीं हो सका। जॉर्डन और इसराइल के दरमियान वाक़या पुरअसरार दरिया डेड सी एक ऐसा समुद्र है जहाँ कोई जानदार या पौधा नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें किसी जानदार चीज़ का वजूद नहीं और ना ही इस पानी में कोई जानदार फिश जिंदा रह सकती है, इसलिए इसे डेड सी कहते हैं। ये 605 किलोमीटर लंबी लेक है। ये नेचुरल फिनोमेना में से एक है। इस लेक का पानी बहुत ही सॉल्टी और अल्कलाइन है, जिसकी वजह से इसके पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ इसके ऊपर तैरती रहती है। दुनिया भर से लोग डेड सी को विज़िट करने आते हैं, यहाँ इस लेक में बैठकर किताबें पढ़ते हैं। दोस्तों, नेचुरल फिनोमेना से हटकर डेड सी तारीख़ी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो कि हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थी, इस पर अजाब भी यहीं आया और हज़रत लूत की बीवी जिस पर अजाब आया, इसका जिस्म इस अजाब से पत्थर का हो गया था। इसे भी यहाँ देखा जा सकता है। सी फॉर्म्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं समंदर में तूफान आने से सिर्फ पानी या मछलियाँ वगैरह ही बाहर नहीं आती, बल्कि दुनिया में 2 ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ अगर समंदर में तूफान आए तो समंदर की झाग बाहर आ जाती है और ये कभी कभार ही होता है। स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा देखा गया है। कई लोग इस यूनिक मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए साहलों का रुख करते हैं। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ये सी फॉर्म जहरीली होती हैं और इसमें नहाना नहायत नुकसानदेह हो सकता है, जबकि कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये समंदर में मरे हुए जानवरों के केमिकल्स हैं जो कि फोम की सूरत में समंदर पर मौजूद होते हैं और तेज हवा के आने पर साहिल पर आ जाते हैं। फिश रेन। दोस्तों, मैक्सिको में वाक़या हॉन्डुरस नामी एक जजीरा है जहां मछलियों की बारिश होती है। मैक्सिकन लोकल लोगों के मुताबिक 18वीं सदी में भूख, प्यास और ड्राउट ने इस जजीरा के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। तो इस वक्त ये लोग एक पादरी के पास गए जो कि करीबी जंगल के करीब चर्च में रहता था। इस पादरी ने 3 दिन तक दुआ की, जिसके बाद यहाँ हॉन्डुरस नामी आइलैंड पर मछलियों की बारिश हुई और तब से लेकर आज तक यहाँ खुशहाली ही खुशहाली है। दोस्तों, अब जानते हैं साइंस इसके बारे में क्या कहती है। मछलियों की इस बारिश पर की गई रिसर्च के मुताबिक समंदर में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जिन्हें वाटर स्प्राउट्स कहते हैं। ये हवाएं जब समंदर में बुलंद होती हैं तो अपने साथ इन मछलियों को भी खींच लाती हैं और करीबी इलाकों में फेंक देती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन वाटर स्प्राउट्स में मछलियाँ ही क्यों आती हैं, जबकि समंदर में तो दूसरे कीड़े और छोटे जानवर, कीड़े, केकड़े वगैरह भी होते हैं, तो फिर इनकी बारिश क्यों नहीं होती। हॉन्डुरस जजीरे के बाद थाईलैंड में भी चंद साल पहले ऐसा ही वाकया देखने को मिला जहां मछलियों की बारिश रिकॉर्ड की गई। दोस्तों, इन तमाम फैक्ट्स में से सबसे अच्छा फैक्ट्स आपको कौन सा लगा, कमेंट्स में इसका इजहार करें। और आप इस वीडियो को किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, कमेंट्स में अपने शहर और मुल्क का नाम ज़रूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।